ایک میری طرح کا دیندار تھا جو چہرے کا تو نیک تھا، اندر پتہ نہیں کیا کچھ تھا۔ ایک طوائف گزر رہی تھی، اس نے اس کو تبلیغ کر دی، کہنے لگا بس کر دے، سیانی بن جا۔ تو کسی دانشور میں لکھا ہے اس نے بڑا سخت جواب دیا اس عورت نے، کہنے لگی بابا میں تو جو ہوں وہ نظر بھی آ رہی ہوں، تو بتا جو تو نظر آتا ہے وہ تو ہے کہ نہیں؟ اس بندے نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ تو لوگوں نے کہا بابا آج کسی صوفی کا کلام سنا ہے جو بے ہوش ہو گیا؟ تو اس نے کہا نہیں، آج طوائف کی بات سنی ہے، طوائف کی۔ اور وہ عجیب بات کر گئی ہے، وہ کہہ گئی ہے میں تو جو ہوں میں نظر آ رہی ہوں، تو بھی تو بتانا، تو بتانا کہ تو دستار امامت پہنتا ہے، تو بتا تو جو کہلاتا ہے تو وہ ہے کہ نہیں؟ یہ وقال الانسان ما لہا، یہ راز قیامت میں کھلے گا۔ ہم جو کچھ بتا رہے ہیں نا اپنی زبانوں سے، ہمیں اپنے گناہوں کا احساس ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ جب سزا ملے تو پھر اس طرح کی ملے کہ دوبارہ کسی کو کوئی منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ میرے بھائی یاد رکھیں اور سمجھیں، گناہ انسان کی زندگی کو تنگ کرتے ہیں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تو جھوٹ بولتا ہے تو تیرے فرشتے کرامن کاتبین سائیڈ پہ ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جب تو زنا کرتا ہے تو تیرے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میری قوم میں ناانصافی عام ہو جائے گی تو قتل بھی عام ہو جائے گا۔ اور سن لو لکھ لینا یہ حدیث دل کی تختی پر۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میری قوم میں بے حیائی اور بدکاری عام ہو جائے گی تو 2 سزائیں اللہ دے گا۔ ایک تو جوان موتیں آئیں گی، جوان بچے کچھ بھی نہیں دیکھا چلے گا، اور دوسری سزا اللہ یہ دے گا کہ ایسی بیماریاں آئیں گی جن کا علاج ہی نہیں ملے گا، ایسے امراض ٹوٹ پڑے گی۔ اگرچہ میں آپ کو ایسی تقریر بھی سنا سکتا تھا جس پہ آپ بہت زیادہ محظوظ ہوتے، پر میں نے اس جمعے میں ایسا موضوع چنا ہے جس کا ہمیں خاص ضرورت ہے۔ بھائی دیکھیں تو صحیح کہ ایسا تو نہیں کہ ہم ان عیبوں میں مبتلا ہیں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تم نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دو گے پھر اللہ تم پر ظالم حکمران مسلط کرے گا۔ اور اگلے لفظ اس سے بھی زیادہ سخت ہیں، وہ فرمانے لگے پھر تمہاری نیک لوگ دعائیں بھی کریں گے تو اللہ وقتی طور پر ان کی دعاؤں کو بھی قبول نہیں فرمائے گا، اس لیے کہ تم لوگوں نے نیکی کیا حکم دینا اور بھلائی سے روکنا چھوڑ دیا۔ عزیزو یاد رکھو جب گناہ عام ہوتے تو پھر حالات بدلتے اور لوگوں کو سزا ملتی ہے ان کے گناہوں کی، بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ نیت خراب ہو تو سزا شروع ہو جاتی۔ کیا خراب ہو بولیے گا؟ نیت بھی خراب ہو تو سزا۔ حضرت رومی کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ ایک آدمی نے بڑا اچھا باغ لگایا ہے، خوبصورت باغ ہے، مالٹے کا کنوں کا باغ، بڑا پیارا۔ بادشاہ نے کہا ذرا جا کے دیکھتا ہوں۔ بادشاہ سلامت بال دیکھنے آئے۔ اب وہ مزدور آدمی تھا، عام آدمی تھا جس نے باغ لگایا، کسان تھا، اس کو کہا کہ چند کنوں توڑ کے لایا تو بڑے پیارے لگے، 1-2 اور لایا، کھائے، بڑے میٹھے، بڑے پیارے، بڑے توانا، بڑا مزہ آیا۔ تو بادشاہ کے دل میں خیال آیا کہ اس پہ قبضہ نہ کر لوں باغ پہ۔ ہمارے یہاں نا کرائے پہ دکان دیتا نا مالک، تو جب کسی غریب کی چل جاتی ہے کہتا تو خالی کر، میں نے خود ڈال لی ہے، چل گئی نا اس کی۔ حالانکہ رزق اپنے اپنے نصیب کا ہے، رزق اپنے اپنے نصیب کا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ تو اس کو کہا کہ اور توڑ کے لا، اور دل میں خیال ہے کہ یار اتنا اچھا باغ ہے قبضہ کر لیتے، ہماری حکومتیں قبضہ کر لیتی ہے کہ کوئی چیز اچھی لگ جائے۔ اب وہ کسان 2-3 کنوں توڑ کے لایا، اس نے کھائے تو کھٹے نکلے، ترش تھے۔ کہنے لگا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو بندہ بڑا صاحب دل تھا، کہنے لگا میں تو ٹھیک ہوں، آپ اپنی نیت سے پوچھیں کہیں خراب تو نہیں ہو گئی؟ تو کنوں میں بھی اس کا اثر آ گیا ہے۔
अपनी नीयतें बिगड़ जाए ना, नीयतें। अब एक बात कहने लगा हूँ, गौर से सुनना। जब तक दो भाई इकट्ठे कारोबार करते हैं, नीयत होती है कि हमारा घर चलेगा, तब तक अल्लाह बरकत देता है। और जब अपनी अपनी जेबें समेटने लग जाते हैं ना, कि ये मेरा 5,000 है, आज मैं गया था उगराई करने, ये मेरा 10,000 है, आज मैंने ज़्यादा की, जब वो टटोलने लगते हैं, फिर उस दुकान से भी बरकत उठ जाती, फिर वहाँ से भी बरकत चली जाती है। फ़इन्ना लहू मईशतन दन का, फरमाया जब तू मुँह फेर लेता है, फिर तेरी ज़िंदगी अल्लाह तंग कर दे, फिर वहाँ से भी बरकत, खूबसूरती, असर उठ जाता है। एक सुनार ने गली में एक यतीम छोटे से बच्चे को घूमते देखा, तो सुनार बे औलाद था, बच्चे को उठा के घर ले आया। 18 साल उस बच्चे की परवरिश की, उसको पाला पोसा जवान किया। सुनार के पास वो दुकान पे चला जाता, वो कई दफ़ा दुकान पे रहता, कई दफ़ा घर में रहता। एक दफ़ा वो दुकान पे था, बच्चा घर था, 18 साल का जवान, उसकी बीवी अकेली थी। वो जिसने माँ बन के पाला था, उसने उसी पे हमला कर दिया, उसका बाजू बुरी नीयत से थामा। बीवी चीखी, थोड़ी देर गुजरी तो वो नौजवान पैरों में बैठ गया, कहने लगा अम्मा पता नहीं मुझे क्या हुआ। शाम को सुनार आया, बीवी चीखने लगी, चिल्लाने लगी, कहने लगी आज अजीब बात हुई, जिसको मैंने जिगर का खून दे दे के पाला, उसी ने गंदी नजर डाली। सुनार में हैरत है, बीवी का ख्याल था कि लाठ उठाएगा, डंडा उठाएगा, नौजवान को मारेगा, लेकिन वो रोने लग गया। उसने कहा आज उसने मेरा बाजू थामा है, जाने क्या किया है। परेशान होने लग गया, सजदे में गिर गया, कहा तू बताता क्यों नहीं। तो वो सुनार कहने लगा उसकी गलती नहीं, 18 साल के बाद आज मुझ पर भी शैतान सवार हुआ था। एक औरत आई थी, अपने बाजुओं में चूड़ियां पहनना चाहती थी, तो मैंने भी गंदी नज़र से हाथ डाला था, रब करीम ने मुझे फ़ौरन उसकी सज़ा दी। जिनके घरों में बेटियां होती हैं उनकी नज़रें गंदी नहीं होती, जो बेटियों के बाप होते हैं, जो बहनों के भाई होते हैं, उनकी नज़रें गंदी। और अगर तू टेलीफोन करता है, तो किसी औरत के साथ ताल्लुक़ रखता है, तो ये बात लिख ले, इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी 1, अल्लामा इस्माइल हक़ी 2, मुल्ला जलालुद्दीन रूमी 3, इमाम खाज़न 4, इमाम जलालुद्दीन सुयूती 5 हदीस के उस्ताद और मुहद्दिस लिखते हैं कि अगर तू किसी पर गंदी नजर डालेगा तो तेरा घर बच सकता, याद रख नहीं बचेगा। इसलिए कि तेरी नजर किसी की बेटी को बेटी समझ, ताकि तेरी बच्ची का पर्दा कायम रहे। किसी की बहन को, ये क्या बात हुई कि तू जितना मर्जी कंद मुआशरे में फैलाता रहे, तेरा घर बचा रहे, ये कैसे हो सकता। फ़इन्ना लहू मईशतन दंका, अल्लाह फरमाते हैं जिंदगी तंग हो जाएगी तेरे लिए मुश्किल, तू ढूंढता फिरेगा कि मैं मरने को जगह तलाश करूं। सच्ची तौबा करें, खरी तौबा। ये गुनाह इंसान को मजबूर कर देते। कहना एक जगह मैं हाजिर था, तो वहाँ दस्ताए फजीलत का जलसा था, तो एक मौलाना ने तकरीर की, जिस तरह ताजर कह लेता है ना जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह अगर कमाई करता हूँ तो गरीबों को भी देता हूँ, समझा लिया ना अपने आप। रिश्वत लेने वाले ने भी एक दलील गाड़ लिया, वो कहता मैं अमीरों से नहीं, मैं गरीबों से नहीं लेता। तो अमीरों का हिसाब लेने की ड्यूटी अल्लाह ने आपकी लगाई है, क्या आप हिसाब करें अमीरों का कि वो क्या कर रहे हैं। ये हमने ना ये दलीलें गाड़ ली है, ये हमने दलील गाड़ ली है कि भाई अपने आप को मुतमईन करने के। मैं हाजिर था तो एक मौलाना तकरीर की थी, आलिम सारी रात। ये सिर्फ उलमा की बात नहीं, हर तबके ने अपने बारे में इस तरह की चीज़ें याद कर ली हैं, हमने रख ली हैं। जैसे खामन ने याद कर लिया है कि किसी गैर के लिए सजदा जायज़ होता तो अल्लाह औरत को हुक्म देता, नबी पाक हुक्म देते कि वो खामन को सजदा करे। तो बीबी ने भी याद कर लिया है कि हुजूर ने फरमाया तुम में सबसे बेहतर वो है जो बीवी के हक में बेहतर है। सब ने अपनी अपनी मर्जी की चीज़ें, दूसरी की मर्जी की चीज़ किसी ने याद नहीं की, सब ने अपनी अपनी मर्जी की चीज़ें याद कर ली। तो मौलाना तकरीर कर रहे थे, कहने लगे जी हुजूर ने फरमाया है कि आलिम सारी रात सोया रहे और आबिद सारी रात इबादत करता रहे, दर्जा फिर भी आलिम का ज़्यादा है। पर दूसरे आए उन्होंने भी उसी हदीस पे बात की, तीसरे आए तो उन्होंने भी उसी हदीस पे बात की। तो मेरा नंबर आया तो मैंने कहा जी ये जो हदीस आप सुना रहे हैं ना, ये हदीस बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है कि आलिम सारी रात इशा पढ़ के सोए, फजर के वक्त उठ के फजर पढ़े, और आबिद सारी रात नमाज पढ़े, तो दर्जा फिर भी आलिम का ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसा ही है, बल्कि एक हदीस में तो यह है कि 70 आबिद भी इबादत करें
اور عالم سویا رہے تو ان ستروں سے سونے والے عالم کا درجہ، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں نے کہا اس کا بھی خیال رکھو کہ یہ حدیث غوث پاک کو بھی آتی تھی، یہ غوث پاک کو بھی آتی تھی حدیث، اور بڑے عالم تھے، پر وہ تو عشاء پڑھ کے مصلے پہ بیٹھتے تھے اور فجر تک مصلے پہ بیٹھے رہتے تھے، حالانکہ یہ حدیث انہیں بھی آتی تھی، یہ حدیث خواجہ معین الدین چشتی کو بھی آتی تھی، اور وہ بڑے عالم تھے، لیکن اس کے باوجود وہ عشاء پڑھتے تھے اور فجر تک مصلے پر بیٹھے رہتے تھے۔ حضرت عثمان غنی سے بڑا عالم تو کوئی نہیں نہ ہوگا اس زمانے میں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص تو کوئی نہیں نہ ہوگا، پر وہ عشاء کے بعد قرآن پاک پڑھنا شروع کرتے تھے اور فجر سے پہلے پہلے قرآن پاک ختم کر لیا کرتے۔ تو دلیلیں صرف بحث کے لیے یاد نہ کریں، اپنے آپ کو بچانے کے لیے یاد نہ کریں، اپنے وجود کو سکون دینے کے لیے دلائل نہ یاد کریں، میں دین کے کس دائرے سے کس طرح بچ کے نکل سکتا ہوں اس کے لیے دلائل یاد نہ کریں، عمل کے رستے پہ آئیں، عمل کے رستے پر۔ جناب ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال یہ ہے، زکوٰۃ کتنے فیصد دینی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ شکر ہے 3-4 لوگوں کو تو پتہ ہی ہے نا جی، باقی بھی ان سے سن کے یاد کر لیں کتنے فیصد ہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اب کچھ اور نے بھی پروگرام بنا لی، کتنی تھی؟ چلو اب ٹھیک ہو گئے، 2.5% ہے نا جی۔ آپ یقین کریں کسی تاجر سے آپ بات کر کے دیکھ لیں، 6 گھنٹے مناظرے کے بعد وہ مانتا ہے کہ 2.5% دوں گا میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو۔ وہ کہتے ہیں جی وہ تو ٹھیک ہے لیکن کچھ قرضہ بھی ہے، 2.5% زکوٰۃ ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن ہو سکتا ہے میری بہن بھی حصہ مانگ ہی لے، پیسوں میں سے اس کا بھی نکل، کیونکہ پروگرام نہیں نا جی، ارادہ نہیں۔ زکوٰۃ 2.5% ہے تو کہتے ہیں جی وہ نا میں نے تولا سونا پورا نہیں بنتا ابھی، وہ تھوڑی سی کمی ہے۔ یہ اس وقت دلائل ہیں، اس وقت ابحاث ہیں جب دینے کا پروگرام ہے، اور تاجروں نے اب ایک نیا سلسلہ شروع کی، کہتے تھوڑی تھوڑی سارا سال ہی دیتا رہتا ہوں، تھوڑی تھوڑی کر کے۔ آپ نے جس سے 5 کروڑ روپیہ لینا ہو وہ اگر کہے کہ 10,000 مہینے کا لے لو، لے لیتے ہو؟ ہمارے فقہاء نے تو یہ لکھا ہے کہ جب زکوٰۃ دو نا تو ایک آدمی کو ساری دو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک آدمی کو لوگوں نے زکوٰۃ دی تو اتنی دے دی کہ اگلے سال وہ خود زکوٰۃ دے رہا تھا، بہت بڑا کاروبار اس نے سٹارٹ کر لیا۔ معیار نہیں ہے نا جی تھوڑی تھوڑی دیتا رہتا ہوں، کئی لوگ ایسا کرتے ہیں کہ دکان میں جو پرانی چیزیں ہوتی ہیں وہ زکوٰۃ کے طور پہ دینی شروع کر دیں، جو مال نہیں بیک رہا اس کو زکوٰۃ بنا دو، کیوں؟ دینے کا پروگرام نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ، ذرا زندگی دیکھو، کہتے جس دن کلمہ پڑھا 40,000 دینار تھے، اور کلمہ پڑھے ابھی مجھے چند مہینے گزرے تھے، سارے مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کر دیے، پھر مال کمایا، پھر 4,000 دینار تھے، 4,000 جس دن ہجرت کے لیے نکلا 4,000 تھے، انہیں بھی پتا تھا 2.5% دینا چاہیے، ان کی بھی بیٹیاں تھی، جوان بھی تھی، چھوٹی بھی تھی، ان کے بھی بچے تھے، لیکن دین کو ضرورت ہے، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو حاجت ہے، تو فرماتے ہیں اشرفیاں تھی میرے گھر میں، پیسے تھے، درہم تھے، دینار تھے، میرے والد بوڑھے تھے، ان کو خیال تھا کہ ابو بکر ساری دولت نہ لے جائیں، تو حضرت اسماء بنت ابی بکر سے جناب ابو بکر صدیق نے کہا کہ اس طرح کرنا، ایک گڑا چھوٹا سا تھا، گڑا ٹویا، اس میں پیسے ہوتے تھے، فرمایا اس میں روڑے رکھ دینا، اوپر ٹاٹ ڈال دینا، والد نابینا ہے، اگر پوچھے نا پیسے تو ان کا وہاں ہاتھ لگا دینا، انہیں پتہ چلے ابو بکر سارا مال لے کے نہیں گیا۔ فرماتے میں ہجرت پہ جانے لگا تو 4,000 سارے لے گیا، سارا مال ہی جا، یا 2.5% کے لیے رٹا پڑا ہوا ہے، 2.5% کے لیے لوگ بحث کر رہے، 2.5% کے لیے دلائل چاہیے، کئی مفتیان کرام سے پوچھیں گے، پھر پروگرام بنائیں گے دینا ہے کہ نہیں دینا۔ اور جس دن تبوک کے لیے میرے مصطفیٰ کریم نے اعلان کیا، جناب صدیق اکبر فرماتے شے کوئی نہیں تھی، غربت کے دن تھے، کمزوریاں تھی، مال اس دن کاروباری حالات کم تھے، یہاں لوگوں کا کاروبار جب ڈاؤن ہوتا ہے تو سب سے پہلے مسجد کا 200 بند کرتے، سب سے پہلے مدرسے کا بند کرتے، سب سے پہلے خواہش کرتے ہیں کہ وہ جو غریب ہو جاتا ہے نا اس کو بند کرو، یہ زیادہ نقصان دے رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حالات خراب تھے، جیب دیکھی تو اتنے پیسے نہیں تھے کہ مصطفیٰ کریم کو پیش کر سکوں، تو پھر کیا کیا؟ امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں ابو بکر صدیق نے نا گھر کے اندر کپڑا بچھایا، اور پھر صدیق اکبر نے کیا کیا کہ توا بھی رکھا، برتن بھی رکھے، اس پہ چولہا بھی رکھا۔ ابو بکر صدیق نے اس کے اوپر گھر والوں سے کہا کہ ایک ایک جوڑا پہن لو، ادھر دیکھو میری طرف، ایک ایک جوڑا پہن لو، اور باقی نا سارے جوڑے بھی یہاں رکھو،
اور پھر جب لوگ بچوں نے دیکھا نا کہ ابا تو کپڑے بھی رکھوا رہا ہے، کیا بنے گا، فرمایا تمہیں تو ایک ایک جوڑے کی اجازت دے رہا ہوں نا، ذرا میری طرف دیکھو۔ خود اندر گئے تو ٹاٹ کا لباس پہن کے کپڑے بھی اتار کے رکھ دیے، کپڑے بھی اتار کے زمین اسی میں رکھے، سارا کچھ باندھا، لباس ٹاٹ کا تن تندور تے ہڈاں دا بالن تے اسی ہاواں نال تپایا، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے، اتوں عشق پلے تھل لایا، تن دا سالن من دی ہانڈی لون صبر دا پایا، غلام فریدا وے میں ساری تیری، تینوں وجہ یقین نہیں آیا؟ ہر چیز لپیٹ کے نا تو نبی کریم کی بارگاہ میں لے گئے، ہر چیز۔ میرے محبوب کا بھی انداز دیکھو، فرمایا ماں اب کہتا لے اہلے کا، گھر بھی کچھ چھوڑ کے آئے ہو، لے کے دیکھیں ادھر دیکھیں، جب کوئی لاتا تھا تو حضور فرماتے تھے کیا لے کے آئے ہو، یہ کیا ہے، یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ پوچھا جاتا ہے گھر کیا ہے؟ بھئی آپ کو کسی نے کوئی تحفہ دیا تو شاپر کھول کے تحفہ دیکھیں گے یا پوچھیں گے گھر کیا ہے؟ لیکن میرے رسول پاک کے لفظ دیکھیں، فرمایا ماں اب کہتا لے اہلے کا۔ ابو بکر سجنا گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو رو پڑے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں کوئی غریب تو نہیں، میں بڑا مالدار۔ اب کہتا لہم اللہ و رسول، گھر اللہ بھی چھوڑ آیا ہوں، اللہ کا رسول بھی چھوڑ آیا۔ حضور میں کوئی کنگال نہیں، میں مصطفیٰ والا ہوں، میں کوئی غریب نہیں، میں نبی والا ہوں، میں رب رسول کو گھر چھوڑ آیا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرمانے لگے تیرے پیچھے جبریل امین کھڑے اور انہوں نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا، اور تیرے آنے سے پہلے وہ آ گئے تھے۔ تو میں نے پوچھا جبریل یہ بوریے کا لباس؟ عرض کی یا رسول اللہ ابو بکر نے پہنا ہے تو رب کو اتنا پسند آیا سارے فرشتوں کو پہنا دیا ہے، سارے فرشتوں کو پہنا دیا، سارے فرشتوں۔ ذرا یہ لذت تو نہیں بات، جب 2.5% پہ جھگڑا ہوتا ہے نا تو پھر نماز میں مزہ نہیں آتا، جب تو 2.5% پہ بھی اڑا رہتا ہے نا پھر درود و سلام پڑھتے پڑھتے طبیعت معاذ اللہ پریشان ہوتی ہے، جب الجھے ہوئے پھر مسائل اور ہیں۔ پھر میرے محبوب کریم بولے میں ابو بکر رب کریم نے ایک پیغام بھی بھیجا ہے۔ یا رسول اللہ وہ کیا؟ فرمایا رب فرماتا ہے کہ ابو بکر سے پوچھ کے بتائیں کہ اس حال میں وہ رب سے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ یہاں اقبال بولے، کہنے لگے خود ہی کو کر بلند اتنا، خود ہی کو کر، یہ وہ درجہ ہے، یہ وہ مقام ہے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ اور تقدیر سے پہلے پھر خدا بندے سے خود پوچھ بتا تیری رضا کیا ہے؟ فرمایا رب پوچھتا ہے آپ راضی ہیں کہ ناراض ہے؟ تو پھر ابو بکر صدیق بھی کھل کے روئے، کہا یا رسول اللہ میں کل بھی اپنے رب سے بڑا ہی راضی تھا، میں آج بھی اپنے رب سے بڑا ہی راضی ہوں۔ یہاں لوگ لے کے بھی نہیں راضی ہوتے، ابو بکر سارا کچھ دے کے بڑے ہی راضی ہیں، سارا کچھ دے کے۔ شریعت کا قاعدہ ہے کہ سارا مال آپ اللہ کے رستے میں نہیں دے سکتے، قانون شریعت ہے۔ حضرت ابی بن کعب نے کہا تھا یا رسول اللہ سارا دینا ہے، فرمایا نہ بھائی چوتھا حصہ دے، 3 حصے بچوں کو دے۔ حضرت ابو لبابہ نے کہا تھا میں اس پر دلائل دے سکتا ہوں، احادیث موجود ہیں، حضور سارا مال دینا، فرمایا نہ بھائی چوتھا حصہ دے، 3 حصے بچوں کو دے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک ہی بیٹی ہے، سارا اللہ کے رستے میں دیتا ہوں، فرمایا نہ 3 حصے بیٹی کو، چوتھا حصہ دے، تیرے بچے لوگوں کے ہاتھ دیکھے میں گوارا نہیں کرتا۔ ان سے کہا کہ چوتھا حصہ دو تب قبول کروں گا۔ ابو بکر صدیق سے فرمایا تو سارے لے آ، تیرا سارا ہی قبول ہے، تو سارے لے آ تیرا۔ اور ایک لفظ حدیث میں ایسا ہے آپ یقین کریں، غلام ہوں کسی فقیر کا تو جب میں اس کو پڑھتا ہوں نا تو آپے سے بات باہر نکل جاتی ہے۔ حضور کا ایک فرمان ہے جب اس پر توجہ آتی ہے نا تو مطلب یہ کہ لفظ جو ہے نا وہ ٹوٹ جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، اور دل کہتا ہے کہ نہیں یہ جو ہے نا یہ معراج ہے، یہ اصل ہے، یہ حقیقت ہے۔ وہ ترمذی کے لفظ ہے پر آپ یقین کریں کہ لگتا یہ ہے کہ دنیا محبت ساری سمٹ گئی اس میں۔ نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع ہی نہیں دیا جتنا ابو بکر صدیق کے مال نے دیا۔ اور پھر اگلے لفظ ایسے ہیں کہ روح وجد کرتی ہے۔ میرے کریم محبوب فرمانے لگے جس کا بھی مال آیا میں نے بیگانہ سمجھ کے خرچ کیا ہے، اور جب ابو بکر کا آیا ہے تو میں نے اپنا سمجھ کے خرچ کیا ہے، میں نے اپنا سمجھ کے، مجھے پتہ ہے یہ شکوہ نہیں کرے گا، یہ شکایت یعنی اس کو سارا بھی تروڑ مروڑ لوں گا تو اس کے لفظوں پر کبھی حرف ہے۔ اور یار کچھ لوگ ہوتے ہیں جو 10 دیتے ہیں تو 20 جگہ بتاتے ہیں، جو کھانا کھلاتے ہیں تو ذکر کرتے ہیں، پر میں اس کا مال میرا مال ہے، میرا
اس کو سارا توڑ کے کھا بھی جائیں گے تو یہ شکوہ نہیں کرے گا، یہ سارا میرا اپنا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق فوراً بول پڑے، عرض کی حضور جب میں آپ کا ہوں تو مال بھی تو آپ کا ہی ہے نا۔ یا رسول اللہ جب میں نے اپنا اب نہیں بچا کے رکھا تو پھر مال۔ حضرت مولانا معین الواعظ کاشفی نے لکھا ہے، اچھا کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے میں بات کوئی اور بیان کرنا چاہتا ہوں تو شروع معاملہ کسی اور طرف نکل جاتا ہے۔ مولانا معین الواعظ کاشفی نے لکھا ہے کہ وہ جو سانپ تھا نا غار ثور میں، وہ 600 سال سے بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن پڑھ رہے تھے انجیل، تو آپ نے نبی پاک کا تذکرہ پڑھا، اس سانپ نے سن لیا تو حضرت عیسیٰ سے کہنے لگا حضور یہ بتائیں کہ وہ نبی پاک ملیں گے کہاں؟ تو حضرت عیسیٰ فرمانے لگے کہ مکے میں آئیں گے اور مدینے میں رہیں گے۔ تو کہا ملاقات کیسے ہو سکتی ہے؟ فرمایا چلا جا مکے۔ تو وہ سانپ 600 سال غار ثور میں، اس نے 70 جگہ پہ سوراخ کیے۔ کتنے سال بیٹھا رہا؟ بول کے بتائیے۔ آپ 6 گھنٹے بیٹھ کے دکھائیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ہم بڑے کمزور ہو گئے، ہمارے لیے معاملہ بڑا اور طرح کا ہے۔ ہماری مرضی کا کوئی بات کرے تو ہم اس سے راضی ہیں۔ انتظار کرنا اور یہ سارے کام کرنا یہ تو بڑا مشکل معاملہ ہے، یہ تو بڑی عجیب سی کیفیت ہے۔ میرے صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 2015 میں کراچی تشریف لائے، میں اپنے ایک سنگی کو لے کے پہنچ گیا، چھوٹا موٹا مولوی میں بھی ہوں۔ صبح میں 7 بجے کے 8 بجے ہم وہاں پہنچ گئے، حضرت آرام فرما رہے تھے، نمازیں انہوں نے اندر ادا فرمائی ساری، ظہر بھی ہوئی، پھر عصر بھی ہوئی، پھر مغرب بھی ہوئی، پھر عشاء بھی ہوئی۔ عشاء کے بعد وہ سنگی ہم سے کہنے لگے کہ آپ کتنا انتظار کریں گے؟ تو میں نے کہا کہ انتظار تو کرتا ہے بڑا آدمی، بڑے لوگ انتظار کرتے ہیں، تو چھوٹے لوگ تو اطاعت کرتے ہیں، ہم چھوٹے ہیں تو ان کی مہربانی نہیں ہے، اگر زیارت ہو جائے تو تب بھی ٹھیک ہے، اگر وہ کہیں نہیں ملنا۔ میرے سنگی ساتھ موجود تھے، صبح سے گئے اور عشاء کے بعد کا وقت آ گیا، نہیں انہوں نے ملنا تو پھر بھی ٹھیک، وہ آس بولے تھے وہ دی مہربانی، نہیں تو ایسا تے لاڑ ہی لڑا ہوئے میں، اس کی مہربانی ہے، اگر بات ہو جائے تو ٹھیک ہے ورنہ کوئی معاملہ نہیں۔ تو عشاء کی نماز کے بعد انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ پیغام آیا کہ محفل میں جہاں حضرت جا رہے ہیں وہیں ملاقات ہو۔ وہ ہم نے کہا یہ بھی بڑی نعمت ہے، جلوہ دیکھنا بھی بہت بڑی سعادت ہے، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیفیت کیا ہے، وہ رنگ کیا ہے، ان کا انداز کیا ہے۔ پیچھے جا کے بیٹھ گئے تو پھر ان کا حکم آیا کہ اس کو ذرا آگے آئے۔ جب میں اسٹیج پہ گیا تو فرمانے لگے مجھے سویرے ہی پتہ تھا آپ آ گئے، کوئی عرض نہیں، اتنا کوئی انتظار تو بندہ کر ہی لیتا ہے۔ اب یقین کرے وہ دن کی جو لذت ہے نا وہ آج تک گئی نہیں طبیعت سے، وہ سرور گیا نہیں۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اس سے ڈبل بھی انتظار کبھی ہو جائے، پر ایک دفعہ زیارت پھر نصیب ہو۔ کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں 600 سال وہ سام بیٹھا رہا، 600 سال اور 70 اس نے سوراخ کیے غار ثور میں، لیکن وہ بھی عاشق تھا نا۔ اور یہاں معاملہ یہ تھا کہ ابوبکر صدیق دعا مانگ کے گئے تھے کہ میں نے کسی کو موقع نہیں دینا، ایک میں ہوں گا دوسرا میرا یار ہوگا۔ وہ غار ثور کی تو لذت یہ والی تھی، ایک میں ایک میرے محبوب، اس نے 70 سوراخ کیے ہوئے تھے۔ جناب ابوبکر صدیق نے کہا سوراخ پھیرے، میں ذرا بھی آیا صفائی کر کے۔ تو نبی کریم علیہ السلام رکے تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہیں پگڑی پھاڑ کے رکھی، کہیں چادر پھاڑ کے رکھی، اتنے سوراخ بند کیے تو جو ایک رہ گیا وہاں ایڑی رکھ دی۔ تو اب وہ سام بھی شکوہ کرنے لگا کہ یار تو بھی کوئی نرالا ہی عاشق ہے کہ میں نے تو کسر ہی کوئی نہیں چھوڑی تھی، 70 سوراخ کیے تھے اور تو نے بھی کمال ہی کر دی ہے، یہ سارے ہی بند کر دیے، جو بچ گیا اس پہ ایڑی رکھ دی۔ اس نے پتہ نہیں کتنے ڈنگ مارے۔ سام کا جب ڈنگ لگتا ہے تو وجود میں بہت زیادہ گرمی پیدا ہوتی ہے، گرمی۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں ہمارے شارحین نے لکھا روئے نہیں، وجود اتنا گرم ہوا کہ آنسو ٹپک پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہٹا نہ ذرا پیر، پھر انہوں نے ہٹایا تو میرے مصطفیٰ میں لعاب دہن لگایا۔ مولانا معین الواعظ کاشفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے قدم ہٹایا نا تو پھر وہ سانپ باہر نکلا، اپنا سر نکالا اور کھڑا ہو کے حضور کا دیدار کرنے لگا۔ نبی کریم نے فرمایا تیرا کام ہو گیا، اب تو جا، مجھے اور ابو بکر کو رہنے دے۔ وہ نکل گیا۔ یہ کیفیات ہے، یہ محبت ہے، یہ بارفتگی ہے، یہ سوز ہے، یہ درد ہے۔ یارو یہ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ چیز جینے کا بھی مزہ دیتی ہے، مرنے کا بھی مزہ، مرنے کا بھی مزہ، سرور آتا ہے انسان اس میں جب یہ کیفیات شامل ہوتی ہے نا۔ رنگ اور ہوتا ہے، درد اور ہوتا ہے، ذائقہ اور ہوتا ہے، کیفیت اور ہوتی، پھر کوئی شوق نہیں رہتا اعلیٰ کپڑوں کا، بڑی گاڑی کا،
لمبے چوڑے معاملات کا، پھر تو انسان ڈھونڈتا پھرتا ہے، کوئی مجھے محبوب کی بات سنائے، کوئی اس کی شان میں کوئی شعر سنائے، کوئی اس کا ذکر سنائے، کوئی مل جائے نا کبھی کہ میرے تار چھیڑ دے، کوئی ملے، کوئی بات کرے، کوئی ذکر کرے، پھر انسان ڈھونڈتا پھرتا ہے ان لفظوں کو، ان لوگوں کو جو پکڑ کے دروازے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک لے جائیں۔ بڑا پیار کیا میرے قریب محبوب۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے میٹنگ بیٹھی تھی بدر والے دن، ہم بات کر رہے تھے خطرہ کہاں ہے، دلیر دلیر لوگوں کی ڈیوٹی کہاں لگائی جائے۔ شیر خدا بھی چاہ رہے تھے کہ میں وہاں ڈیوٹی دوں گا، تو کہتے ہیں سمجھ آئی کہ سب سے زیادہ خطرہ نبی کریم علیہ السلام کے عریش مبارک کا ہوگا، حضور کے خیمے کو، چھپر مبارک کو۔ قریش مکہ سب سے زیادہ حملے وہاں کریں گے جہاں حضور ٹھہرے ہوں۔ طے ہو رہا تھا کس کی ڈیوٹی لگائیں، کس کو وہاں ذمہ داری سونپے۔ کہتے ہیں ہم بات کر رہے تھے اور میں تیار تھا وہاں جانے کو، اچانک ابو بکر صدیق آ گئے۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ تو ہم نے کہا جناب ہم پروگرام بنا رہے ہیں کہ وہاں ڈیوٹی کس نے کرنی ہے، تو فرمانے لگے یہ کرنے والی بات ہی کوئی نہیں، میں نے تو عرض کر بھی دیا نبی پاک کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ یہاں ڈیوٹی میں ہی کروں گا۔ تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضرت ابو بکر صدیق سے کہ حضور آپ کے ساتھ کون ڈیوٹی کرے گا؟ فرمانے لگے کسی کی بھی ضرورت نہیں، کوئی ماں نے لال جنا ہی نہیں،